بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کھولنے سے پہلے یہ عمل کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اس عمل کو کسی بھی صورت نظر انداز مت کرنا، یہ ایک بہت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل عطا کر دے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ ہے کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان اس ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ محترم ناظرین، رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے۔ اکثر لوگ رزق میں اضافے کے لیے بہت سے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے طرح طرح کی رہنمائی لیتے ہیں، کتابوں سے مدد لیتے ہیں، رسالوں سے مدد لیتے ہیں، اور ایسے وظائف تلاش کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں
کہ کسی طرح سے ان کے رزق کی کمی پوری ہو جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ اور آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کے روزگار میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے، تو ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں چاہے کہ اللہ پاکی سے زیادہ دعائیں کرے، اللہ پاک کی عبادت کریں، اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ اور خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت سی رحمتیں، برکتیں اور بخشش کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ رمضان کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ بتایا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ رمضان کو اللہ پاک نے مسلمانوں کی خیر و برکت، رزق میں اضافے اور ان کی بخشش کے لیے خاص طور پر یہ مہینہ منتخب کیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکی کا ثواب جو عام دنوں میں ایک ہی صورت میں ملتا ہے، رمضان کے دنوں میں وہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے کے علاوہ ہر عبادت انسان جو کرتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا جب تک کسی دوسرے کے سامنے اظہار نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی فائدے کے لیے طرح طرح کے وظائف کرتے ہیں، طرح طرح کے عمل کرتے ہیں اپنے رزق میں اضافے کے لیے، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، اس کے لیے بھی کچھ سامان اکٹھا کر لیں، نیک اعمال کر لیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں ان کے لیے جو کاوش لے کر آیا ہوں، اس میں جو مین بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رزق میں اضافہ کیسے کیا جائے، رزق میں برکت کیسے کی جائے۔ خاص کر رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کے روزگار میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے رزق میں اضافے کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اور وہ جو 2 لفظ ہیں وہ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں۔ اللہ پاک کے 2 بہت ہی پیارے نام مبارک ہیں۔ اگر ان 2 ناموں کو روزہ کھولنے سے پہلے
روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے صرف 101 بار پڑھ لیا جائے اور دل میں دعا کر دی جائے، دل میں یہ خیال پیدا کر لیا جائے کہ اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ ماہ رمضان میں چلتے پھرتے یہ ایک لفظ پڑھ لو، یہ وظیفہ کر لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی۔ اگر 8 کروڑ مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان کا مہینہ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان کے مہینے میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہوں اس کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہو اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اور سحری میں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا زور بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں برائی کی جانب بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں کرنا ہے، اور چلتے پھرتے اس عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے جب کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک کی اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر رکھا، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان کوئی رزق اور روزگار کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورے کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے
پریشان ہیں۔ اسی لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں، رمضان میں اس عمل کو شروع کر لیں اور پھر پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ اس کو اپنے سر پر اٹھا کر چلو گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ایک تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا، اور آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، کہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے عمل کر سکیں۔ عمل اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق۔ یہ ایک تسبیح کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات سے آپ نے ہر دانے پر یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں اور چاہے تو چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ماہ رمضان میں شروع کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکات کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ماہ رمضان میں کسی بھی دن موصول ہو جائے تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا، اور خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے؟ میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروائیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی خیروں سے اور برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔